ہوگی، زیادہ دکھ پہنچتا ہوگا جب اپنی امتی نواز میں سستی کرتے ہوں گے۔ اور میری استاد نے پھر فرمایا کہ میرے محبوب نے جب بھی کسی تمنا کا اظہار کیا ہے، پروردگار ذوالجلال نے آپ کی ہر تمنا کو پورا کیا ہے، آپ کی ہر تمنا کو پورا کیا ہے۔ اس وقت آپ کی یہ چاہت تھی کہ میں گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن لگا نہیں سکتا، گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں، پروردگار نے ان کی اس تمنا کو پورا کیا ہے۔ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، مسجد آباد نہیں کرتے، ان کے گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ پریشانیوں کی آگ ہے، یہ لڑائی جھگڑوں کی آگ ہے، یہ بیماریوں کی آگ ہے، یہ قرضوں کی آگ ہے، یہ تنگی و تنگ دستی کی آگ ہے، جس آگ کی لپیٹ میں یہ گھر کے سارے افراد جھلس رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ ایک اور طریقے سے اس نماز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جتنی بھی اعمال کرتا ہے، ان اعمال کا اثر اس عمل کرنے والے کے اوپر پڑتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اس سے بندے کو تقوی نصیب ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو اس سے بخل کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں موجزن ہو جاتی ہے۔ یہ گویا کہ ان اعمال کے اثرات اور ثمرات ہیں۔ نماز وہ واحد عمل ہے جس کا اثر اس ایک انسان سے ہٹ کے باقی انسانوں کے اوپر پڑتا ہے، انسانوں سے ہٹ کے زمین کے سمندروں کے اوپر پڑتا ہے، سمندروں سے آگے جا کے پہاڑوں کے اوپر پڑتا ہے، پہاڑوں سے اوپر جا کے بادلوں کے اوپر پڑتا ہے، بادلوں سے اوپر جا کے ہواؤں کے اوپر پڑتا ہے، ہواؤں سے اوپر جا کے چاند، ستاروں، سورج کے اوپر بھی اس نماز کا اثر پڑتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر زلزلہ کثرت سے آنا شروع ہو جائے تو پھر بندوں کو چاہیے کہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جو ہی وہ نماز پڑھیں گے تو نماز کا اثر زمین کے اوپر پڑ جائے گا اور زمین کی حرکت رک جائے گی، بستیاں اور آبادیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ تو نماز کا اثر زمین کے اوپر پڑتا ہے۔ کشتی میں مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک کشتی گرداب کے اندر پھنس جاتی ہے اور یہ سمندر کی بے رحم لہریں یہ کشتی کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہیں۔ اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز کا اثر سمندری لہروں کے اوپر پڑ جائے گا، یہ لہریں ساکن ہو جائیں گی، کشتی صحیح سلامت کنارے پہ پہنچ جائے گی۔ نماز کا اثر سمندر کے اوپر پڑتا ہے۔ کسی علاقے کی طرف ہوا رخ کرنا شروع کر دیں، تند و تیز ہوائیں بستیوں کو برباد کرنا شروع کر دیں، شریعت کہتی ہے تم نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز کا اثر ہواؤں کے اوپر پڑ جائے گا، ہواؤں کے رخ بدل جائیں گے اور آبادیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، اب لوگ بیچارے پریشان ہیں، شریعت کہتی ہے تم نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز کا اثر بادلوں کے اوپر پڑ جائے گا اور پھر یہ بادل اپنا پانی چھوڑ جائیں گے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اگلی ہی دن یا اگلی ہی لمحے بادل اپنا پانی چھوڑ جاتے ہیں، موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ فلا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کے موت و حیات کی وجہ سے ان کے اوپر گرہن نہیں ہوتا۔ اب آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ پتہ چلے کہ فلاں علاقے میں چاند گرہن ہوگا تو عیاش قسم کے لوگ ان علاقوں کا رخ کر لیتے ہیں کہ دن کے وقت رات کے مزے ہم لے لیں گے، ہوائی جہازوں کی ٹکٹیں لوگ بک کر لیتے ہیں کہ فلاں ملک میں کلی طور پہ مکمل طور پہ سورج گرہن ہوگا، یعنی دن کے وقت بھی مکمل رات کا منظر ہوگا۔ اس رات کے منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس سے بندہ عبرت حاصل کرے، نہ یہ کہ اس منظر کو دیکھ کے بندہ لطف اندوز ہو جائے۔ بہرحال سورج گرہن، چاند گرہن جب ہو جاتا ہے تو یہ
اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کی نشاندہی ہوتی ہے. گویا کہ بندوں کو بتانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور کیسے وہ تمام امور کے اوپر قادر ہے. کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں سورج کی روشنی مان پڑ گئی ہے, جزوی طور پہ سورج آپ کو نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ سورج کو مکمل کے مکمل بھی نور کر دے, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مکمل بھی نور ہو جائے گا, چاند کی روشنی مکمل ختم ہو جائے گی. تو جب اللہ کے بندے سورج اور چاند گرہن دیکھتے ہیں تو وہ عبرت حاصل کرتے ہیں. اچھا, اب چاند گرہن کیسے ہوتا ہے, سورج گرہن کیسے ہوتا ہے؟ سائنس والے کہتے ہیں کہ بھائی زمین, سورج اور چاند چونکہ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں تو کبھی کبھار حرکت ایک ایسے زاویے پہ پہنچ جاتی ہے کہ چاند میں سورج کی روشنی منعکس ہو کے زمین کی طرف نہیں پلٹتی, پھر ہم کہتے ہیں کہ چاند گرہن ہو گیا. یا پھر یہ حرکت ایسے زاویے پہ پہنچ جاتی ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو جاتا ہے, اور سورج کی روشنی براہ راست زمین کے اوپر نہیں پڑتی, پھر یہ سورج گرہن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سائنس والے کہتے ہیں ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو جائے پھر تم لوگ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ, نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. نماز پڑھو گے اس کا اثر سورج, چاند اور زمین کے اوپر پڑ جائے گا, یہ حرکت متغیر ہو جائے گی, سورج کو گرہن سے نجات مل جائے گی, چاند کو گرہن سے نجات مل جائے گی. اس لیے تو سورج اور چاند کے گرہن کے وقت ہم صلاۃ کسوف پڑھتے ہیں یا پھر ہم صلاۃ خسوف پڑھتے ہیں. تو یہ نماز کی تاثیر ہے جس سے سورج اور چاند بھی متاثر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں, یہ انتہائی اہمیت والا عمل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات تھے, دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, اس وقت بھی آپ کو اپنی امت کی فکر تھی. موت کے سکرات جب بندے کے اوپر طاری ہوتے ہیں, ہر بندے کو اپنی فکر ہوتی ہے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی فکر تھی. آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے, بالکل یہ آخری لمحات تھے, ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. ایک صحابی نے کان قریب کر لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کی پابندی کرو, نماز کا خیال رکھو, اور وہ ملازم, وہ غلام جن کی تم مالک ہو ان کے حقوق کا خیال رکھو, ان کے حقوق کا خیال رکھو. نماز کس قدر اہم عبادت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آخری وصیت جو ارشاد فرمائی ہے وہ دو باتوں کے بارے میں ہے, ان میں سے ایک بات نماز کی بھی ہے. اور جب ہمارے والد صاحب, کسی کے والد صاحب جب فوت ہوتے ہیں اور وہ مرتے وقت کوئی وصیت کر لیں تو پھر بیٹے کہتے ہیں کہ یہ تو میرے والد صاحب نے مرتے وقت ہمیں وصیت کی تھی, اب جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ وصیت پوری کرنی ہے. خرچہ ہو رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے, مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے, جو کچھ بھی ہو جائے ہمارے والد صاحب کے آخری وقت کی وصیت ہے, لہذا ہم یہ ضرور پورا کریں گے. تو اپنے والد کی وصیت تو ہم ضرور پورا کرتے ہیں, جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحے میں جو وصیت ارشاد فرمائی ہے ہم اسی وصیت کے بارے میں سب سے زیادہ غفلت برتتے رہتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے, ہم نے قیامت کے دن اپنے محبوب کی سفارش کی بدولت جنت میں جانا ہے, ہماری یہ توقع ہے, ہماری یہ امید ہے, ہمیں اپنے اعمال کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں البتہ ہمیں اس بات کی امید ضرور ہے کہ ہم قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائیں گے, وہ فرمائیں گے ہاں یہ بھی میرا دیوانہ ہے, یہ بھی میرا امتی ہے, یہ بھی میرا عاشق ہے, لہذا اللہ میں اس کی بھی سفارش کرتا ہوں, اس کو بھی جنت میں بھیج دے. اب ہم کیسی دیوانے ہیں, ہم کیسے عاشق ہیں کہ معشوق تو ہمیں آخری لمحے میں یہی بات یاد دلائے کہ نماز کی پابندی کرو, اور ہم عشق کے دعوے کرتے پھرتے ہیں. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اونچے درجے کے دعوے کرتے ہیں, بڑے پائے کے ولی ہیں, بڑے پائے کے بزرگ ہیں, اور خود بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ نمازوں کی مکمل چھٹی ہوتی ہے, اور اپنے مریدین متعلقین کو بھی اسی بات کی تلقین کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ظاہر کی نمازیں, یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں اخلاص نہیں ہے, یہ صرف الفاظ کی حد تک ہیں, لہذا ایسی نمازیں نہیں پڑھنی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے.
ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سچے اور سچے بندوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں لمحے میں اللہ سے واصل کر دیں گے، ہم تمہیں لمحے میں عرش تک پہنچا دیں گے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ مرید جب آتا ہے تو پہلی شرط یہ لگاتے ہیں کہ نماز چھوڑنی ہوگی، نماز چھوڑو گے پھر میرے مرید بنو گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا مانا کہ آپ کو میری اوپر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ میں آپ کی نجات کے لیے کافی ہوں، میں آپ کی نجات کے لیے کافی ہوں، یہ میرے ساتھ نسبت، یہ میرا تعلق، اس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے، اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی جب آپ کو میرے سے تعلق جڑ گیا اب نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا آپ نمازوں کی مکمل چھٹی کر دیں، خود بھی چھٹی دوسروں کو چھٹی کراتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم، اور اس وادی میں ایسے سانپ ہوں گے جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہوں گے، ایسے بچھو ہوں گے